آج کے دور میں بھی دعوت اسلامی کی جو خدمات ہیں وہ جاری ہیں الحمدللہ. اور آج کے دور میں بھی اگر میں بات کرتا ہوں تو آپ لوگوں کی یہ کوشش کتنی سکسیسفل ہوئی ہے اور دینی سٹرکچر آپ لوگوں کا کیا ہے، ذرا وہ بھی سامنے آ جائے نا تو ذرا اچھا ہو جاتا ہے. ویسے تو فیصل بھائی دعوت اسلامی کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. بالکل. اللہ کی رحمت سے 150 سے زیادہ ملکوں میں ہمارا الحمدللہ نیٹ ورک اور پیغام پہنچ چکا ہے. ماشاءاللہ. اینڈ وی آر ورکنگ آل اراؤنڈ دا ورلڈ الحمدللہ. اور اللہ کی رحمت سے ہمارے اس وقت ٹوٹل ملائیں تو 10,000 سے زیادہ مدارس بن چکے ہیں، جس میں مدرسۃ المدینہ اور جامعۃ المدینہ. مدرسۃ المدینہ میں ہم حفظ قرآن کراتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، ناظرہ پڑھاتے ہیں، اور جامعۃ المدینہ میں ہم عالم کورس کرواتے ہیں. اور آل ٹوگیدر فیصل بھائی اگر ملائیں تو یہ ملا کر تقریباً 4.5 لاکھ اسٹوڈنٹس بنتے ہیں. اللہ اکبر. جو وداؤٹ فیس، لک ایٹ دا نیٹ ورک دیٹ وداؤٹ فیس 450,000 اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ الحمدللہ قرآن پڑھ رہے ہیں، درس نظامی کر رہے ہیں. ایک اور خوبصورت بات بتاؤں، محمد علی شاہ بھائی میری بات کی تائید کریں گے. میں اگر شہر کراچی کی بات کروں نا تو آج سے 20-25 سال پہلے کراچی میں تراویح سنانے کے لیے حافظ نہیں ملتے تھے، پنجاب سے بلانے پڑتے تھے کیونکہ یہاں حافظ اتنے بنتے نہیں تھے. آج دعوت اسلامی کی برکت سے 1 لاکھ سے زیادہ حافظ قرآن بن چکے ہیں. سبحان اللہ. یعنی اگر میں کال کروں صرف حافظ قرآن کو کہ صرف اجتماع ہوگا، پروگرام ہوگا، اینڈ وی آر انوائٹنگ اونلی دا حافظ قرآن، تو ہمارے پاس کوئی ایسا اسٹیڈیم نہیں ہوگا جس میں حافظ جمع کر سکیں. 1 لاکھ سے زیادہ حافظ قرآن اس امت کو دعوت اسلامی دے چکی ہے. اور اس کی برکت دیکھیں کہ آج کراچی میں کون سا محلہ ہے، کون سی گلی ہے، بلکہ کون سی بلڈنگ ہے جہاں تراویح نہیں ہو رہی. حالانکہ پہلے بہت مشکل تھا. تو الحمدللہ امت کو جو سروس پرووائڈ کر رہے ہیں، مور دین 20,000 اسٹوڈنٹس نے درس نظامی کمپلیٹ کر لیا ہے. ہمارے پاس 25,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹ وہ ہیں جن کی اکوموڈیشن ہمارے ذمہ ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں روزانہ 25 سے 30,000 لوگوں کو ہم کھانا بھی کھلا رہے ہیں، ان کو رہائش بھی پرووائڈ کر رہے ہیں. اچھا یہ تو ہو گیا ہمارے مدارس کی بات. اب ایک بڑا پرابلم پتہ ہی کیا ہے فیصل بھائی؟ دیکھیں آج سے صدیوں پہلے ایک پلان کیا گیا تھا کہ مدرسوں کو الگ کر دو، یونیورسٹی کو الگ کر دو. حالانکہ اس سے پہلے آپ دیکھیں تو ایک ہی انسٹیٹیوٹ ہوتا تھا جس سے ڈاکٹر بھی بنتا تھا، جس سے عالم بھی بنتا تھا، سائنسدان بھی بنتے تھے، ریاضی دان بھی بنتے تھے. مسلمان آپ دیکھیں میتھمیٹکس کے ایکسپرٹس تھے، مسلمان ڈاکٹرز بڑے مشہور ہیں، انہوں نے دوائیں ایجاد کی ہیں، آسٹرونالوجسٹ تھے. لیکن وہ ایک ہی انسٹیٹیوٹ ہوتا تھا، وہیں دین پڑھایا جاتا تھا. ایک پلان کے تحت یونیورسٹیاں الگ کی گئیں، مدرسے الگ کر دیے کہ مولوی صاحب بنو گے تو 5-10-15 ہزار کی تنخواہ ملنی ہے، عالم بن جاؤ گے، ڈاکٹر بننا ہے تو یونیورسٹی میں جانا ہے. ہم نے اس گیپ کو ریئلائز کیا ہے. اللہ کی رحمت سے ہم نے انگلش میڈیم اسلامک اسکول بنائے ہیں، اور اس انگلش میڈیم اسلامک اسکول کا نام ہم نے رکھا ہے دارالمدینہ. 150 کے قریب ہم برانچز بنا چکے ہیں. 34,000 اس کے اسٹوڈنٹس ہیں. نہ صرف پاکستان میں، آپ کو پتا ہے دنیا میں سب سے مشکل ہے اسکول کا نظام چلانا یو کے میں. یو کے میں ہم نے الحمدللہ آف سیٹ سے لائسنس لے کر یو کے میں اپنے اسکول بنا دیے، امریکہ میں اپنے اسکول بنا دیے الحمدللہ. اور الحمدللہ 34,000 اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں. پاکستان سے اپنے قومی اسمبلی اور سینٹ سے چارٹرڈ لے لیا ہے دارالمدینہ یونیورسٹی کا. اسلام آباد میں ہماری یونیورسٹی بننے جا رہی ہے. فیصل بھائی کچھ مہینوں اور کچھ سال انتظار کر لیں، آپ ایسے ڈاکٹر کو وزٹ کریں گے جو عالم دین بھی ہوگا، آپ ایسے انجینئر کو وزٹ کریں گے جو حافظ قرآن ہوگا، پھر آپ بھی اپنے بیٹے کو اس انسٹیٹیوٹ میں بھیجیں گے کہ میرا بیٹا PhD بھی کر لے گا اور عالم دین بھی بن جائے گا. تو یہ جو گیپ ہے ہم اس کو کور کریں گے. ہم سال کی 600 سے زیادہ مسجدیں بنا رہے ہیں. اب ویلفیئر کی بات کریں، جب انشاءاللہ آپ سوال کریں گے، میں کچھ دعوت اسلامی کا میں نے آپ کو چھوٹا سا یہ تعارف پیش کیا. 15 سال پہلے ایسا ہے کہ ماشاءاللہ نمائش سے مدنی منوں کا جو جلوس نکلتا ہے ٹاور تک سر ہی سر ہوتے ہیں ربیع الاول کے موقع پہ. تو ماشاءاللہ اب تو یعنی آپ دیکھیں نا 4.5 لاکھ اسٹوڈنٹس تو ہم کسی بھی روڈ پہ جمع نہیں کر سکتے. اللہ کی رحمت سے اتنی بڑی کوانٹٹی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا میں جب یہ ساری چیزیں دیکھ رہا تھا تو FGRF جو ہے اس کی اٹھان ہم دیکھ رہے ہیں. کیا ہے FGRF، کس طریقے سے کام کرتی ہے؟ لیٹس می ایکسپلین یو واٹ از دا ایبریویشن آف FGRF. پہلے تو اس کو بتا دوں، فیضان گلوبل ریلیف فاؤنڈیشن یہ نام ہے ہمارا، جس کو ہم نے شارٹ فارم میں FGRF کہتے ہیں. ویسے تو دعوت اسلامی برسہ برس سے ویلفیئر کے کام کر رہی ہے، لیکن جب یہ کووڈ آیا تو اس میں بڑا ریئلائز ہوا کہ ہماری میسو فالوئنگ ہے، ہمارے لاکھوں ملینز چاہنے والے ہیں، ہم کیوں نہ مسلمانوں کی مدد کرنے والے کام میں بھی آگے آئیں. تو فیصل بھائی کروڑوں لوگوں تک ہم نے راشن پہنچایا، کھانا پہنچایا، ناٹ اونلی ان پاکستان. ہم نے کینیا میں، نیپال میں، بنگلہ دیش میں، انڈیا میں، ایون UK میں جو لوگ، کیونکہ لاک ڈاؤن تو بڑا خطرناک تھا نا یورپ میں بھی، تو جو لوگ گھر میں تھے ان تک ہم نے راشن پہنچایا، دوائیں پہنچائی، کیش پہنچایا. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ پھر ہمیں احساس ہوا جو سب سے بڑا کام اللہ پاک نے ہم سے لیا، جو میں سمجھتا ہوں کہ تھیلیسیمیا کے مریض بچوں کو بلڈ نہیں مل رہا تھا، لوگ باہر ہی نہیں نکل رہے تھے. بلکہ آپ کو پتا ہوگا ان دنوں ایک بات ہو رہی تھی کہ جناب ہاسپٹل کے قریب مت جانا، وہاں وائرس زیادہ ہے، تو کون خون دینے جاتا. تو باقاعدہ بچوں کی طرف سے اپیل آئی کہ اگر ہمیں خون نہیں ملا تو ہم تو چلے جائیں گے دنیا سے، 15 ڈیز میں ان کو بلڈ چاہیے ہوتا ہے. اچھا مذہبی آرگنائزیشنز میں تھوڑا سا یہ اختلاف تھا کہ بلڈ دے بھی سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے. دعوت اسلامی نے سٹینڈ لیا
کیا ہمارے امیر اہل سنت جو ہمارے پیر و مرشد ہیں مولانا الیاس قادری صاحب, انہوں نے اعلان کیا کہ تمام دعوت اسلامی والے باہر نکلیں اور خون دیں. فیصل بھائی ان دا ہسٹری آف پاکستان کبھی ایسا نہیں ہوا کہ 60,000 سے زیادہ خون کی بوتلیں دی گئیں, 60,000 سے زیادہ. اس کو پورے پاکستان کے اداروں نے اپریشیٹ کیا, گورنمنٹ نے اپریشیٹ کیا. اور اب ہمارا نعرہ کیا ہے کہ ہمارے اندر جب تک خون ہے ہم خون دیں گے. جب بھی کسی پاکستانی ادارے کو, میں آپ کے چینل کی طرف سے بھی اعلان کرتا ہوں کہ جب بھی کسی پاکستان میں ادارے کو خون کی حاجت ہے آپ ہم سے رابطہ کر لیں, انشاءاللہ ہم اویلیبل ہیں. ابھی تو 60,000 خون کی بوتلیں دی ہیں, آپ ہم سے 60 لاکھ خون کی بوتلیں لے لیں, اتنے چاہنے والے ہیں اللہ کی رحمت سے. وہ ادارے والے بعض اوقات منع کر دیتے ہیں, کئی بار ہمیں فون آیا بھائی اتنے لوگ نہ بھیجیں, اتنا تو خون رکھنے کی جگہ نہیں ہے. صحیح بات ہے, اسٹاک کرنا ہے, اس کو سنبھالنا ہے, اس کا ایک پورا پروسیجر ہے. اچھا پھر اس کے بعد FGRF کو جب ہم نے یہ کام کیا نا کووڈ میں, دین وی ریئلائز دیٹ وی کین ڈو سو مینی تھنگس فار آور کنٹری. تو ہم نے پھر گورنمنٹ سے رابطہ کیا کہ آپ ہمیں بتائیں, ہماری اتنی بڑی فالوئنگ ہے. تو انہوں نے بتایا کہ کلائمیٹ ڈس آرڈر بہت زیادہ ہے, بارش آتی ہے تو رکتی نہیں ہے, سیلاب آ جاتا ہے, برف باری مری کی آپ کو یاد ہے, کراچی کی بارش یاد ہے, آدھا کراچی ڈوب جاتا ہے. وائی دیٹ دے آر ہیپننگ. تو انہوں نے بتایا کہ بھائی فارسٹ کاٹ دیے گئے, درخت کم کیے گئے, ہمیں درخت لگانے پڑیں گے. ہم نے نعرہ لگایا فیصل بھائی, پودا لگانا ہے, درخت بنانا ہے. الحمدللہ 26 لاکھ پودے ہم لگا چکے ہیں. اور اب ہمارا صرف یہ نعرہ نہیں کہ پودا لگا کے چھوڑ دیں گے, ہم پودا لگاتے ہیں اور ہم نے اونرشپ دے دی اپنے اسٹوڈنٹس کو کہ آپ پودوں کا خیال رکھیں, یہ آپ کا پودا ہے. جس طرح بچہ پالتے ہیں گھر والوں کو کہا اس طرح پودا پالیں تاکہ آنے والی نسلوں کو ہمیں آکسیجن کی فیکٹریاں دینی ہیں. بالکل. پھر اس کے بعد آگے آپ کے آٹے میں نا ہم نمک کی طرح ہیں, ہم نے صرف 1000 پودے لگائے. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نہیں دیکھیں کسی کا کھجور جو ہے نا کسی کے باغ سے بڑھ جاتا ہے, اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں, جب دعوت اسلامی نے امیر اہل سنت نے آواز دی تو خون دینے والے زیادہ تھے, لینے والے ایسا ہی. ہمیں اداروں نے کہا بھی آہستہ آہستہ بھیجیں, تو اتنے سارے, لیکن یہ پودوں والا بھی بہت ضروری ہے, یہ بہت شجرکاری. اب آگے چلیں, پھر آیا سیلاب. جی پاکستان میں سیلاب آیا. اب سندھ, بلوچستان, خیبر پختونخوا اور جو پنجاب کے ایریاز میں آیا. اچھا ہمارا فیصل بھائی FGRF پتہ ہے کیوں ڈیفرنٹ ہے باقی NGOs سے؟ باقی NGOs چندہ تو جمع کر لیتی ہیں, ان کے پاس کارکنان نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا. ہمارے پاس دعوت اسلامی کے لاکھوں کارکنان, ذمہ داران کہہ لیں پورے پاکستان بلکہ ساری دنیا میں, تو رائٹ اوے ریئیکشن کرنا میں بڑا آسان ہوتا ہے, کسی کو بھیجنا نہیں پڑتا. تو جہاں سیلاب آیا ان گاؤں گوٹھوں میں ہمارے اپنے لوگ مسجد میں موجود تھے, علاقے میں موجود تھے. فرام دا ڈے انہوں نے کام شروع کر دیا. فیصل بھائی تقریباً 3.5-4 ارب روپے کا ہم نے کام کیا سیلاب میں, اور اب بھی جاری ہے. ہم نے راشن بانٹا. اچھا پھر ہم نے مریضوں کے لیے میڈیکل دیا, ہم نے جانوروں کے میڈیکل وہ لگائے, کیمپ لگائے, کیونکہ گاؤں گوٹھ والوں کے لیے جانور جو ہے نا بچوں کی طرح ہوتے ہیں, تو ان کا ہم نے علاج کیا. پھر ایک اور ہمیں ریئلائز ہوا, گھر بھی ہم بنا رہے ہیں, تقریباً 12-15 ہزار گھر بنا رہے ہیں, لیکن اس سے بڑا کام ہمیں سمجھ آیا کہ پانی نکالنا ضروری ہے. فیصل بھائی اس وقت بھی لوگ پانی میں 6 مہینے ہو گئے سیلاب کو, لوگ بھول گئے کیونکہ میڈیا تو نہیں دکھا رہا, لوگ سمجھ رہے سیلاب ختم ہو گیا, ابھی بھی ڈوبے ہوئے لوگ. ہم نے پھر وہاں پر پمپ لگائے, 5 ارب گیلن پانی ہم نکال چکے ہیں, کروڑوں روپے کا ڈیزل لگا کر 40,000 اپروکسیمیٹلی ایکڑ زمین ہم نے پانی سے فارغ کی ہے. میں خود گیا تھا, کھوڑو ایک گاؤں ہے گمبٹ کے قریب, وہاں لوگ کہتے ہیں ہمارے قبرستان میں دفنا نہیں پا رہے, ہم 4 مہینے ہو گئے. اسکول میں پانی, مسجد میں پانی, ڈسپینسری میں پانی, ہم ان کو اناج دے کر خوش ہو رہے ہیں. ان کا پانی نکال دے وہ کام پہ لگ جائیں گے نا. تو ہم نے پھر پانی نکالنا شروع کیا. ابھی یہ کام کر رہے تھے تو ترکی اور شام میں زلزلہ آ گیا. چونکہ ہمارا نیٹ ورک وہاں موجود تھا. فیصل بھائی 6 تاریخ کو زلزلہ آیا ہے, ویری نیکسٹ ڈے آئی واز دیئر. میں الحمدللہ 7 تاریخ کو میں وہاں پہنچا, ہماری پوری ٹیم وہاں انڈکٹ کرتی ہے, موجود ہے. ہمارے 5 مرکز آلریڈی ترکی میں موجود ہیں, ہمیں نئے لوگ نہیں بھیجنے پڑے. فرام ڈے 1 ہم نے اعلان کر دیا کہ ہمارے سارے سینٹرز اوپن ہیں زلزلہ زدگان کے لیے. ساری فیملیز کو ہم نے اپنے پاس لے لیا الحمدللہ. اب ہم $5 بلین کا ہم نے پروجیکٹ بنایا کہ ہم ادھر کام کر رہے ہیں. ابھی ہم نے 92 کنٹینرز کا آرڈر دیا جو انشاءاللہ اگلے 1-2 دن میں ڈیلیور ہونے جا رہے ہیں. 2 بیڈروم ہاؤسز ہیں جس میں لوگ رہیں گے, اور انشاءاللہ ان کے لیے ہم ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں. روزانہ کی بنیاد پہ پکا ہوا کھانا سیریا میں بھی اور ترکی میں بھی ہم تقسیم کر رہے ہیں. تو باتیں تو اتنی ہے فیصل بھائی, آپ کا پروگرام چھوٹا پڑ جائے گا. میں 1-2 میں کچھ باتیں آپ کو بتا. خوشی ہو رہی ہے سیریسلی کہ جس طرح سے آپ یہ سارا پروسیس بتا رہے ہیں, بیکاز آئی کین انڈرسٹینڈ کہ یہ آسان نہیں ہے. ایسا ہی سب یہ سب کرنا اتنا آسان نہیں. 41 ایئرس کی دعوت اسلامی کی جو خدمات ہے نا, اس سے ہمارے میسو فالوئنگ آل اراؤنڈ دا ورلڈ ہو گئی. روٹ ہمارے کس کو کہتے ہیں نا, ہمارے روٹس آل اراؤنڈ دا ورلڈ ہیں. تو اب ہمیں دنیا میں کہیں کام کرنا. ابھی ملاوی میں پتا ہے آپ کو بہت بڑا سائیکلون آیا. ملاوی میں ان کی گورنمنٹ کے ساتھ مل کر ہماری دعوت اسلامی کے شعبے FGRF نے وہاں کام شروع کر دیا. تو جہاں دنیا میں کوئی ڈیزاسٹر ہے, جہاں کوئی تکلیف ہے, مسلمان پریشان ہے, FGRF وہاں موجود ہے. اچھا کیا ایسی خصوصیات آپ کو لگتی ہیں کہ FGRF جو ہے
वो दीगर शोबों में मुमताज करती है दावत इस्लामी को? देखें, मैंने एक बात तो ये बताई ना कि बाकी माशाल्लाह एनजीओ जो भी, हमारी दुआ है, हमारा किसी से कंपटीशन नहीं है। देखें, प्रॉब्लम इतने सारे हैं कि सब लोग मिलकर काम करें तब भी पूरे नहीं होंगे। हाँ, ऐसा ना करें कि सिर्फ मैं ही सारे समंदर का पानी पी जाऊं। हम तो कहते हैं सबका भला सबकी खैर, सबके भले में अपनी खैर। ठीक है। हाँ, एक बात हमारी जरूर अलग करती है मैं दूसरों से, कि हम ये कर रहे हैं कि एक तो हमारा नेटवर्क है, हमारा पूरी दुनिया में चूंकि 150 मुल्कों में काम है, तो हमें रिएक्ट करना वेरी फर्स्ट डे वेरी इजी हो जाता है। हमारा बहुत बड़ा खर्चा बच जाता है, क्योंकि अगर आप यहीं से किसी को पंजाब भेज रहे हैं, लाहौर भेज रहे हैं, जलजले वाली जगह पे तुर्की भेज रहे हैं, तो बहुत एक्सपेंडिचर हो जाएगा ना। हमारी टीम हर जगह ऑलरेडी मौजूद है, तो एक तो रिएक्ट करना आसान। दूसरा, FGRF दीगर चीजों से ज्यादा अलग इसलिए कि चूंकि हम मजहबी ऑर्गेनाइजेशन भी है साथ हमारे, तो हमारा एक शरिया बोर्ड है। फैसल भाई, आपकी ज़कात, आपका डोनेशन आप तो देकर फारिग हो जाते हैं, हमारे अगर नाजरीन हमें देते हैं तो फारिग हो जाते हैं। जिम्मेदारी हमारी बन जाती है कि ज़कात का सही इस्तेमाल, सदके का सही इस्तेमाल, जो चीज जिस काम के लिए दी है वो वहीं खर्च हो सकती है। तो हमारे शरिया बोर्ड से पूछ कर, अभी मिसाल के तौर पर हमने सिंध के अंदर बहुत सारे टेंट सिटीज बनाए, तो उसमें एक मस्जिद भी बनाई, उन लोगों को नमाज भी सिखाई, उनको कुरान भी पढ़ाया, उनकी औरतों को कुरान पढ़ाया। आपको पता है, इस बार हमारे दावत इस्लामी के तहत पूरे पाकिस्तान में 1 महीने का एतकाफ हो रहा है। सैकड़ों लोग वो एतकाफ में आ गए जो सैलाब ज़दगान थे। तो अब जब ये महीने के बाद जाएंगे ना, तो ये कुरान सीख चुके होंगे, ये नमाज सीख चुके होंगे, इनको राशन तो मिला मगर दीन भी साथ मिल गया, तो जहालत भी दूर हुई। दैट इज द मेन डिफरेंस ऑफ FGRF रादर देन अनदर NGOs। अब ये तुर्किया में हमने क्या किया, जो 92 कंटेनर्स हम बना रहे हैं, उसके साथ एक मस्जिद भी बना दी है, एक मस्जिद भी ऑर्डर कर दी है। अब इनकी औरतों को हमारी खातून कुरान पढ़ाएंगी, दीन सिखाएंगी। अब आप मजा देखें कि आप राशन तो वैसे ही बांट रहे थे, मगर इफ यू थ्रू FGRF बांटेंगे तो आपका अनाज भी पेट में जा रहा है, उनको कुरान और हदीस भी जा रही है, उनको दीन भी जा रहा है, उनके बच्चे